اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بعدد ما احاط به علمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ بقرہ کی یہ آیہ شریفہ ہے جس کا میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہم تمہارا امتحان لیں گے تھوڑی سی بھوک سے، تھوڑے سے خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تمہارے مال کو کم کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرین اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، جو پھل دیے ہیں انہیں کم کر کے، تمہارے نفس کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے۔ اللہ نے امتحان کی مرحلے بتائیں کہ تمہارا امتحان کس کس طریقے سے لیا جائے گا۔ دوسری آیات میں پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا امتحان تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہارے مال کے ذریعے، تمہاری جان کے ذریعے، تمہاری محنتوں کے ذریعے سے، ہر طریقے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ لیکن اس آیہ شریفہ میں اللہ نے رزلٹ بتایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، مطلب ان کو اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ امتحان کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول امتحان ہوتا ہے، انفرادی امتحان جو ایک شخص کا امتحان ہوتا ہے، ایک اجتماعی امتحان ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں کا ایک ساتھ اللہ امتحان لیتا ہے اور امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ یہ امتحان لیتا کیوں ہے اللہ؟ یہ اللہ کی آزمائش، یہ اللہ کا امتحان ہوتا کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر بتایا کہ میں امتحان کیوں لیتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ تم میں سے پہچانے کہ تم میں سے بہتر نہیں، بہترین عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے عزیزو، اللہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ ایک انسان مومن ہے، اچھا ہے، وہ گناہوں میں پڑنے لگا، سیدھے راستے سے ہٹنے لگا، شیطان کے راستے کی طرف جانے لگا، اپنے اچھے خاصے وجود کو گناہوں سے گندا کرنے لگا۔ اللہ نے اسے امتحان میں ڈال دیا۔ کیوں؟ تاکہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پر آ جائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں ایک سونا پڑا ہوا تھا، سونے کا زیور تھا، گہنا تھا، کچھ بھی تھا، پرانا ہو گیا تھا، گندگی لگ گئی تھی، میل لگ گیا تھا، ڈرٹ لگ گیا تھا اس کے اوپر۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے اچھا بنا لیں، دیکھنے کے لائق ہو جائے، لوگ پسند کریں، چمکنے لگے، اس کے اندر چمک آ جائے، جو اس کی اصلی شکل ہے وہ سامنے آ جائے۔ آپ نے وہ سونا اٹھایا، لے کر کے سونار کے پاس پہنچے، جویلر کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی ہمیں اس کی دوسری ڈیزائن بنانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل نئی اور اچھی ڈیزائن بنا کر کے آپ کو دوں گا، 2 دن بعد آپ آ جائیے۔
2 دن کے بعد آپ پہنچے تو اس نے بالکل نئی ڈیزائن میں آپ کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ وہی سونا ہے جو میں نے لا کر اسے دیا تھا، یہ کوئی نیا سونا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ نیا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جب ہمیں اس کی نئی ڈیزائن بنانی ہوئی تو ہم نے اسے آگ میں ڈال کر کے پگھلا دیا، جب اسے آگ میں ڈالا تو گندگی نکل گئی، اصلی سونا کھل کر کے سامنے آ گیا، نکھر کے سامنے آ گیا۔ آپ سمجھے؟ اس سونے کو آگ کی گرمی دکھائی گئی، آگ کی گرمی میں ڈالا گیا، اسے پگھلایا گیا، اسے میلٹ کیا گیا، اتنی سختیوں سے وہ سونا گزرا، لیکن جو اصلی تھا وہ نکل کے باہر آ گیا، جو میل تھا وہ صاف ہو گیا۔ اللہ بھی بس مومن بندے کو اسی لیے مشکلوں میں ڈالتا ہے تاکہ جو اصلی مومن ہے، اصلی ایمان اس کا ہے، وہ نکھر کے سامنے آ جائے اور گناہوں کی گندگی اس کے جسم سے، اس کی روح سے، اس کے نفس سے دور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علیہ۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا امتحان بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ اس امتحان کے بعد بندے کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، بندے کو خود سے اور قریب کر لیتا ہے جب اللہ کے امتحان میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایران کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اصفہان۔ اصفہان میں پرانا زمانہ تھا، لوگ کشتیوں کا کمپٹیشن کرتے تھے، کشتی ہوتی تھی آپس میں، اس کا کمپٹیشن مقابلہ ہوتا تھا، جو جیتتا تھا اسے انعام دیا جاتا تھا۔ ایک پہلوان، بہت نامی گرامی پہلوان، دوسرے شہر کا بلایا گیا کہ اس سے کشتی ہوگی، خود اصفہان کے ایک نوجوان پہلوان کی، اس کا نام شاپور تھا۔ یہ شاپور بڑا پرانا پہلوان اور بڑا مجھا ہوا، بڑا ایکسپیرینسڈ پہلوان تھا، کبھی ہارتا نہیں تھا، ہمیشہ جیتتا تھا۔ آیا، اس شہر کے لوگ اسے پہچانتے نہیں، اصفہان کے لوگ اسے نہیں پہچانتے، اور اصفہان میں اسے کشتی لڑنی ہے، فائٹ کرنی ہے اصفہان کے ایک نوجوان سے۔ کشتی کل ہونے والی، 1 دن پہلے یہ ٹہل رہا تھا، شہر دیکھ رہا تھا، دیکھوں شہر میں کیا ہے، کیسا شہر ہے، گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک بڑھیا نظر آئی، اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہے لوگوں کو روکتی ہے، لوگوں کو روک کر کے ایک ریکویسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بھائیوں دعا کرو۔ ایک دوسرے شہر کا بڑا مشہور پہلوان ہمارے شہر میں لڑنے کے لیے آیا ہے، کل میرے بیٹے کو اس سے لڑنا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، کل اگر میرا بیٹا اس سے لڑے گا اور جیتے گا تو ہمارے گھر میں تھوڑا پیسہ آئے گا اور ہماری زندگی اچھی گزرنے لگے گی۔ شاپور نے سنا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ اے اماں کیا باتیں کر رہی ہو، کیا ماجرا کیا ہے، پریشان کیوں ہو، پریشان نظر آتی ہو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں ماجرا یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ شاپور سے میرے بیٹے کی کل کشتی ہونی ہے، دعا کرو کہ میرا بیٹا جیت جائے اور شاپور ہار جائے تاکہ میرے گھر میں تھوڑا پیسہ آ جائے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے، بڑی مشکلوں میں زندگی گزرتی ہے، اس لیے کہ جب میرا بیٹا جیتے گا تو اسے انعام ملیں گے، پیسہ ملے گا اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ہم نے بڑے فاقے دیکھے ہیں، ہم نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، میرے بیٹے کا باپ بہت پہلے مر گیا تھا، میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے بچے کو پالا ہے۔ شاپور نے سنا، اس کو تو یقین تھا کہ یہ جیتے گا، کہنے لگا اماں ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، چلا گیا۔ دوسرے دن مقابلے کا وقت آیا، یہ اکھاڑے میں اترا جہاں کشتی ہوتی تھی۔ جب کشتی شروع ہوئی، وہ نوجوان سامنے آیا، کشتی شروع ہوئی، تھوڑے چند لمحوں میں شاپور نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کچھ دم ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں اسے یہ ہرا سکتا ہے۔ لیکن فوراً شاپور کو اس کی ماں کے جملے یاد آئے کہ دعا کرو کہ شاپور کو میرا بیٹا ہرا دے، بڑا مشہور پہلوان ہے شاپور، بہت ہی بہادر پہلوان ہے، بہت ہی طاقتور ہے، دعا کرو میرا بیٹا جیت جائے تاکہ میرے گھر میں چولہا جل سکے۔ جیسے ہی شاپور کے جملے یاد آئے، شاپور نے خود کو اس طرح بنا لیا کہ آسانی سے ہار جائے۔ تھوڑی دیر میں اس جوان لڑکے نے، وہ خود بھی حیران تھا کہ شاپور تو اتنی اچھی فائٹ کر رہا تھا، اتنا اچھا لڑ رہا تھا، اسے ہو کیا گیا ہے۔ خیر
اس کے اندر اور ہمت آئی اور جرأت پیدا ہوئی، اور اس نے شاپور کو پٹک دیا، سینے پر بیٹھ گیا، شاپور آرام سے ہار گیا۔ یہ ہے امتحان، یہ ہے جہاد بالنفس۔ شاپور کو معلوم تھا کہاں وہ اور کہاں یہ جوان جس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے اتنی کہ شاپور کو ہرا سکے، اس کے باوجود بھی خود کو فری چھوڑ دیا کہ آرام سے وہ اسے ہرا دے۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ اس کے گھر میں چولہا جل سکے، تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، اس کی ماں خوش ہو جائے۔ ایک مسلمان ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ امتحان کا وقت تھا شاپور کے لیے۔ شاپور نے دنیا کے امتحان میں خود کو ہرایا، لیکن اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی فائٹ میں ہار گیا، لیکن اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بڑے پہلوان گزرے، بڑے لوگ جیتے، بڑے لوگ کامیاب ہوئے، لیکن اگر وہ کامیاب نہ ہوا ہوتا اللہ کے امتحان میں تو آج ہم اس کا تذکرہ نہ کر رہے ہوتے، آج اس کی بات نہ کر رہے ہوتے۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، دنیا انہیں بھول گئی۔ آج بھی شاپور کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اس واقعے کے ذریعے سے دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دوں گا، آخرت میں بھی کامیابی دوں گا۔ عزیزان محترم، اللہ کا امتحان بڑا عظیم امتحان ہوتا ہے، بس اس میں کامیاب ہونے کی دیر ہے۔ انسان اللہ کے امتحان میں صبر سے کام لے، اللہ کے امتحان میں حق کے راستے کو نہ چھوڑے۔ میرے عزیزو، جب انسان حق کے راستے پر رہتا ہے تو اللہ اسے کامیابی کے مجدے سناتا ہے۔ انسان اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، صبر سے کام لے۔ خوشیاں ہیں تب بھی اللہ امتحان لے گا، دکھ ہیں تب بھی اللہ امتحان لے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مشکلوں میں ڈال کر کے امتحان لے۔ کبھی کبھی اللہ آرام دے کر کے، اطمینان دے کر کے، نعمتیں دے کر کے، ہر طرف سے نعمتیں اتار کر کے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ کیوں امتحان لیتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان محترم، ہمیشہ کوشش کریں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوں۔ یہ امتحان نبیوں نے دیے ہیں، یہ امتحان ولیوں نے دیے ہیں، یہ امتحان بڑے بڑے لوگوں نے دیے ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، تبھی تو جنت تک پہنچے ہیں، تبھی تو کائنات کے سردار بنے ہیں۔ اہل بیت کو ضرورت نہیں تھی امتحان دینے کی، اہل بیت کو کوئی ضرورت نہیں تھی قربانیاں پیش کرنے کی، جنت تو ان کے نام پر تھی، جنت تو ان کے لیے تھی۔ ہمارے نبی رات میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پیروں میں سوئلنگ آ گئی، ایک بیوی تھی، اس نے آواز دی، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اتنی دیر تک کے کھڑے ہو کر کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا جنت کے لیے؟ رسول فرماتے ہیں جنت تو ہمارے ہی لیے پیدا ہوئی ہے۔ کہنے لگی کہ پھر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو کر کے؟ رسول فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ عزیزان محترم، وہ واقعہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو ذر ایک مرتبہ مال کے ذریعے سے امتحان دے رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری، مشہور واقعہ ہے، جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو ذر نے مصلی بچھا دیا، نماز شروع کر دی۔ جنگل میں نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیں چر رہی ہیں۔ حضرت ابو ذر کی اچانک ایک جنگلی بھیڑیا آیا، خطرناک بھیڑیا آیا اور آ کر کے اس نے حملہ کیا۔ جیسے ہی بکریوں پر حملہ کیا، دمبوں پر حملہ کیا، سارے جانور ادھر سے ادھر افراتفری میں بھاگنے لگے۔ حضرت ابو ذر کو محسوس ہو گیا کہ بھیڑیے نے حملہ کیا ہے، جانور چیخ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اب دو کام ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نماز پوری کر لیں، دوسرا کام یہ ہے نماز چھوڑ کر کے جائیں اور جا کر کے اپنے جانوروں کو بچا لیں۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام کے لیے امتحان کا وقت تھا۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام نے دل میں خیال پیدا کیا اور دل میں اللہ سے کہا، میرے اللہ، یہ جانور بھی تو نے ہی دیے ہیں،
اگر جائیں تو پھر دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں اپنی عبادت چھوڑ دوں، عبادت توڑ دوں، تو پھر یہ دوبارہ شاید عبادت کا اس سے بہترین موقع نہ ملے۔ عزیزان محترم، یہ کہ سوچ کر کے بس اپنی عبادت کو جاری رکھا۔ جیسے ہی اپنی عبادت کو آگے بڑھایا، حضرت ابوذر نے دیکھا جنگل سے ایک شیر آیا اور اس بھیڑیے کو، جنگلی بھیڑیے کو جس نے ان کی بکریوں پر حملہ کیا تھا، اسے دور بھگا دیا، اور پھر ان بکریوں کی چاروں طرف گھوم گھوم کر حفاظت کرنے لگا۔ حضرت ابوذر نے آرام سے نماز تمام کی، اور نماز تمام کرنے کے بعد شیر کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، علی مرتضیٰ کا غلام ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا محب ہوں۔ اے شیر، قریب آ اور مجھے آ کر کے بتا کہ تو کہاں سے آیا؟ اس جنگل میں تو کوئی شیر نہیں رہتا تھا، تو کہاں سے آیا اور آ کر کے میرے ان جانوروں کو بچانے لگا؟ وہ شیر اللہ کے حکم سے بات کرنا شروع کرتا ہے، بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابوذر، مجھے اللہ نے بھیجا تھا، تم اللہ کی عبادت کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے میں تمہارے جانوروں کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، انسان اگر اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اللہ پھر اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے کام کرو، میں تمہارے کام اچھے بنا دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔